بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے۔ اللہ پاک آپ کی زندگی میں خوب بہانے عطا فرمائے۔ میرے پیارے ناظرین، درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ یہ میرا رب فرماتا ہے۔ آج مجھے اس آیت کے اکارڈنگ آپ سے بات کرنا ہے۔ اس کی تفسیر میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس کا معنی اس کا مطلب آپ کو بتانے والا ہوں۔ آپ بڑے دھیان اور بڑی توجہ سے میری بات کو سننے کی کوشش کریں۔ میرے پیارے عزیز ساتھیو، اللہ جل مجدہ الکریم قرآن کریم میں فرماتا ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ یہ میرے رب کا فرمان ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان والوں کے، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان والوں کے اور ان کے جن کو علم دیا گیا درجے بلند فرمائے گا۔ یعنی اللہ تمہارے ایمان والوں کے اور علم والوں کے درجے بلند فرمائے گا۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے باخبر ہے۔ میرے پیارے عزیز ساتھیو، تو یہاں سے ہمیں یہ معلوم ہو گیا، جو ایمان والی جماعت ہے، جو ایمان والے لوگ ہیں، جو ایمان لانے والے لوگ ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، رسول کی رسالت پر ایمان رکھتے ہیں، اولیاء اکرام کو مانتے ہیں، بزرگان دین کو مانتے ہیں، ایمان کو اپنے دل میں بساتے ہیں، اپنے سینے میں سجاتے ہیں، نبی کی محبت کا چراغ اپنے دل میں روشن کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کا فرمان ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، علم والوں کا ذکر کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے علم والوں کے درجے بلند فرمائے، تمہارے ایمان والوں کے اور علم والوں کے درجے بلند فرمائے گا۔ تو علم کا ذکر کیا گیا قرآن پاک میں، اللہ نے علم کا ذکر کیا کہ علم والوں کے درجے بلند فرمائے گا۔ میرے پیارے عزیز ساتھیو، تو علم سیکھو۔ یہاں سے یہ بات معلوم ہمیں ہو گئی کہ علم جو سیکھتا ہے، جو علم والا ہوتا ہے، جو حافظ قرآن ہو، قاری قرآن ہو، عالم قرآن ہو، مفتی قرآن ہو، اس کو یہاں بھی عزت ملتی ہے اور قبر میں بھی عزت ملے گی اور حشر میں بھی عزت ملے گی اور جنت کا پروانہ اس کو دیا جائے گا۔ میرے پیارے عزیز ساتھیو، اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں، یہاں پر ایک حدیث میں آپ کو سنائے دیتا ہوں، قرآن کریم کی تعلیم کے تعلق سے۔ قرآن کریم کی تعلیم سیکھو اور دوسروں کو سکھاؤ، اس کے بارے میں ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ہمارے نبی فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ میرے پیارے عزیز ساتھیو، تو قرآن جیسی دولت، قرآن جیسا انمول تحفہ، یہ ایسی کتاب ہے کہ اس جیسی کتاب نہ دنیا میں کوئی آئی ہے اور نہ قیامت تک آئے گی۔ میرے پیارے عزیز ساتھیو، جو نبی ہمارے لیے بھیجے گئے، جس نبی کا ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، جن کی امت میں ہیں، جو ہمارے نبی ہیں، آقا ہیں، سردار ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، وہ تمام نبیوں کے سردار ہیں، وہ تمام نبیوں میں ممتاز ہیں، وہ امام الانبیاء ہیں، وہ سردار الانبیاء ہیں، وہ امام الانبیاء ہیں، ہے نا؟ وہ کائنات باعث تخلیق کائنات ہے، یعنی اگر نبی نہ ہوتے تو اس کائنات کو وجود نہ ملتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو وجود بخشا ہے، اس کو جو پیدا فرمایا ہے، یہ دنیا بنائی ہے، یہ سب صدقہ ہے ہمارے اور آپ کے پیارے نبی کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اپنے نبی کو پیدا نہ فرماتا تو کائنات کو پیدا نہ فرماتا، کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا نہیں فرماتا، کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی اگر نبی پیدا نہیں ہوتی۔ تو نبی، ہمارے نبی تمام نبیوں میں ممتاز، جس نبی کا ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، جو نبی ہمارے لیے بھیجے گئے، ہدایت کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے بھیجے گئے، تو وہ نبی تمام نبیوں میں ممتاز۔ اور جو کتاب ان کے اوپر قرآن کریم اتارا گیا، یہ کتاب تمام کتابوں میں ممتاز ہے، اور یہ امت
تمام امتوں میں ممتاز ہے۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ میری جنت اس وقت تک تمام انبیاء پر حرام ہے جب تک کہ میرے نبی تم میری جنت میں داخل نہ ہو جاؤ۔ اور اللہ فرماتا ہے، میرے نبی فرماتے کہ میرے رب نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ میری جنت اس وقت تک تمام امتوں پر حرام ہے جب تک کہ تمہاری امت یعنی امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ تو میرے پیارے عزیز ساتھیوں، تو میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان والوں کے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، تمہارے ایمان والوں کے اور ان کے جن کو علم دیا گیا درجے بلند فرمائے گا۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ میرے پیارے عزیز ساتھیو، اب یہ تو علم کی بات رہی، لیکن کچھ ایسی بھی جماعتیں اس دنیا میں ہیں کہ علم حاصل کر لیتی ہیں لیکن عمل نہیں ہے۔ اگر حافظ قرآن بن جائے تو اپنے پڑھے ہوئے پر عمل بھی کرے، قاری قرآن بن جائے تو اپنا جتنا پڑھا ہے، جتنا علم حاصل کیا ہے اس پر عمل کرے، ہے نا۔ اور مولوی قرآن ہے، مولوی ہے تو عمل کرنے کی کوشش کرے۔ عالم دین ہے تو دین کا عالم وہ جبھی مانا جائے گا صحیح معنی میں جب کہ وہ باعمل ہوگا۔ باعمل عالم اگر ہے تو اس کا کیا کہنا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ باعمل حافظ بھی اگر ہے تو میدان محشر میں وہ اپنے متعلقین کی شفاعت کرے گا۔ باعمل قاری قرآن ہے تو اس کو بھی شفاعت کا موقع دیا جائے گا۔ باعمل عالم ہے، عالم باعمل ہے تو اس کو بھی شفاعت کا میدان محشر میں موقع دیا جائے گا۔ اب یہ نہیں کہ حافظ جی ہیں اور تاش کے پتے کھیل رہے ہیں، ٹوپی لگ رہی ہے، مولوی ہے نام کا اور جھوٹ بولتا پھر رہا سب میں، اور غیبت کرتا پھر رہا، حسد کر رہا، یہ سوچ رہا کہ سب کام آئی مجھے ہی مل جائے، کسی دوسرے کو موقع نہ ملے، تو پھر اس کا کیا حال ہوگا؟ اس کا کوئی فائدہ نہیں علم حاصل کرنے کا۔ بلکہ اسلام ہمارا ایمان یہ سکھاتا ہے کہ جیسا خود اپنے لیے سوچو وہ اپنے بھائی کے بارے میں بھی سوچو، اپنے لیے اچھا سوچو، اپنے بھائی کے لیے بھی وہی اچھا سوچو۔ جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ یہ نہیں کہ آپ اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ یار میں مالدار ہو جاؤں، میری بلڈنگ بن جائے اور مجھے یہ ہو جائے اور میرے پاس پیسہ اور سونا چاندی ہیرے جواہرات اکٹھے ہو جائیں اور میرا مکان اچھا بن جائے، اور بھائی کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ یار یہ اس کو کوئی چیز نہ ملے، اس کا حق بھی مار کے بیٹھ جائیں، تو آپ کی پڑھائی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میرے پیارے عزیز ساتھیوں، تو جتنا پڑھنا ہے عمل کرنے کی کوشش کریں گے تبھی آپ کا پڑھنا کامیاب ہوگا۔ جو پڑھا لکھا انسان پڑھنے کے بعد بھی اگر اس نے نہیں کیا تو اس کے علم نے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، یہ سمجھ لینا۔ علم تو شیطان کے پاس بھی بہت تھا، ہے نا، لیکن وہ کیوں، علم شیطان کے پاس بہت تھا لیکن کیوں وہ ابلیس بن گیا؟ لعنت کا طوق اس کے گلے میں کیوں ڈال کر اس کو ابلیس قرار دے دیا گیا، نکال دیا گیا؟ اس کو جو ہے ہمیشہ کے لیے لعین خبیث قرار دے دیا گیا، ابلیس قرار دے دیا گیا۔ وہ معلم الملکوت تھا، تو اس لیے کہ اس نے ایک نبی اللہ کی یعنی اللہ رب العزت کے فرمان پر اس نے عمل نہیں کیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا آدم کو سجدہ کرو، اس نے کہا کہ میں آگ سے بنا ہوا ہوں اور حضرت آدم مٹی سے بنے ہوئے ہیں، آگ جو ہے وہ مٹی سے افضل ہوتی ہے تو میں کیسے سجدہ کر سکتا ہوں؟ ابا واستکبرا، اس نے انکار کیا، وکانا من الکافرین، اور کافروں میں سے ہو گیا۔ تو میرے پیارے عزیز ساتھیو، قرآن پر عمل کرو، اللہ نے جو فرمایا ہے اس بات کو دیکھو، سمجھو اور عمل کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ کا فرمان اپنے دل میں بساؤ، نبی کے فرمان پر عمل کرو، اللہ کے فرمان پر عمل کرو۔ اگر تم نے اللہ کے فرمان پر عمل کیا، رسول اللہ کے فرمان پر عمل کیا، اولیاء اللہ کے فرمان پر عمل کیا، انبیاء اکرام کے فرمان پر عمل کیا، تو تمہاری دنیا بھی آباد ہے اور آخرت بھی آباد ہے۔ میرے پیارے عزیز ساتھیو، تو اپنے بچوں کو علم دین سے آراستہ کریں، اچھا قرآن پڑھنا سکھائیں، ان کو اچھے استاذ کے پاس بھیجیں، ایسے استاذ کے پاس جو صحیح سے پڑھا سکے۔
قرآن کریم کی تعلیم اچھے استاد سے پڑھوائیے، اور جو بھی آپ پڑھائی کرائیں تو اچھا استاذ، اچھا ٹیچر ان کا ہونا چاہیے، تاکہ بچوں کا فیوچر خراب نہ ہو، مستقبل خراب نہ ہو، بچوں کی زندگی ایک اچھی زندگی بن جائے، وہ یہاں بھی آپ کو فائدہ دیں، آپ کے فرما بردار بن کے رہیں، اور جب آپ دنیا سے جائیں تو اس کے بعد بھی ان کا فائدہ آپ کو ملتا رہے۔ اس لیے کہ آقا نے فرمایا کہ نیک جو اولاد ہوتی ہے مرنے کے بعد بھی اس کا فائدہ والدین کو پہنچا کرتا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ان باتوں پر ضرور عمل کر لینا۔ السلام علیکم۔